ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، نہ دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اتنی پیاری فضیلت ہم نے درود پاک کے حوالے سے سنی، آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں پروگرام لے کر، اور اس پروگرام کا نام ہے اسلام فار کڈز۔ جی ہاں، آج بھی انشاءاللہ عز و جل جو سیگمنٹس ہوتے ہیں وہ سیگمنٹس بھی ہوں گے، قرآن پاک بھی آپ کو اچھے انداز میں سکھانے کی کوشش کی جائے گی، قاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ دوسرا سیگمنٹ ہوگا ہمارا اسلام، انشاءاللہ اس میں بہت اچھی معلومات آپ کو بتائی جاتی ہے، یوسف بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور تیسرا سیگمنٹ ہوگا بچوں کی محفل نعت، انشاءاللہ عز و جل اس میں ہم کلام بھی سنیں گے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے مدرسۃ المدینہ۔ دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ انشاءاللہ آج بھی آپ نے اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آج بھی سورہ مطففین کی آگے کی جو آیتیں ہیں انشاءاللہ وہ پڑھنے کی ہم کوشش کریں گے اچھے انداز میں، اور کوشش کریں گے کہ جو قواعد ہوتے ہیں، مخارج ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو اچھے انداز میں سمجھائے جائیں انشاءاللہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اس کی دعوت کو بھی عام کرتے رہیں۔ آئیے کاشان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ کاشان بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اور آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اللہ پاک کا لاکھ شکر ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ تو ہر حال میں اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرتے رہنا چاہیے۔ جی کاشان بھائی، انشاءاللہ آج سورہ مطففین کی کون سی آیت مبارکہ؟ آج 11 اور 12 11 اور 12 انشاءاللہ اس کی ہم تلاوت بھی کریں گے، کوشش کریں گے جز کر کے بھی آپ انشاءاللہ ہمیں سکھائیں گے۔ آ جائیں انشاءاللہ پھر اس کو باقاعدہ ہم شروع کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں آپ نے بھی تیار رہنا ہے، انشاءاللہ آپ کی طرف بھی آئیں گے اور آپ سے بھی ہم تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں۔ سورہ مطففین کی 11ویں اور 12ویں آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یکذبون بیوم الدین وما يكذب به إلا كل معتد أثيم۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کی ہم نے تلاوت بھی سنی، اب انشاءاللہ جز کر کے کاشان بھائی جی انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ نے بھی تیار رہنا ہے۔ عزیر بھائی، شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ۔ تو آپ ریڈی ہیں پھر؟ انشاءاللہ آپ کی طرف بھی آئیں گے اور آپ سب سے بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ جی کاشان بھائی۔ جی، کل ہم نے پیارے بچوں 8، 9، 10 آیت مبارکہ کی تلاوت بھی کی تھی، اس کے بارے میں معلومات جو اس کے اندر جو غلطی جو ہائی لائٹس ہو سکتی تھی وہ ہم نے کی تھی۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ 11 اور 12 آیت مبارکہ کی تلاوت کریں گے، اور اس میں جو غلطیاں ہوں گی اس کو بھی نوٹ کریں گے۔ تو آپ بغور اس کو سنیں، اور جو مدنی چینل پر جو ہمیں بچے دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کو بغور سنیں۔ ماشاءاللہ۔ اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تعوذ اور تسمیہ، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے پیارے بچوں، ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں. تو یہاں پہ پوری آیت مبارکہ ہے الذین یکذبون بیوم الدین. تو اس کے ہم ٹکڑے ٹکڑے کر لیں گے، یعنی جز جز کر کے ایک ایک لفظ کو لے کے اس پہ ہم پھر کلام کریں گے. تو یہاں پہ سب سے پہلا جو حرف ہے حمزہ لام زبر لام زبر لا اللہ. تو یہاں پہ تشدید پہ جماؤ ہوگا. جماؤ کو کیسے مشدد جو حرف ہوتا ہے اس کو جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے؟ اللہ اللہ. ٹھیک ہے. ذال یا زیر دی، یا سے پہلے زیر، یا مدہ. یا مدہ کو کتنا کھینچیں گے؟ ایک الف. اور یہ کس کے قائم مقام ہوتا ہے پیارے بچوں؟ مد. کھڑی حرکات. حروف پھر مدہ. تو حروف مدہ. تو یا یہ تو وہ آ گیا نا، یا مدہ ہے نا، یا مدہ آ گیا نا. یا مدہ کتنی مقدار میں پڑھتے ہیں؟ ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر. 2 حرکات کے برابر. ایک الف یعنی دو حرکات کے ٹھیک ہے برابر. عشان بھائی پڑھیں. ٹھیک. نون زبر نا. تو اب اس کو پورا پڑھیں گے الذین الذین الذین. الذین. حرف ذال کا بھی خیال رکھنا ہے، جو ہم پیچھے لے کر چل رہے تھے کہ ذال کے اوپر جو ہے الذین نہیں ہو، الذین زینا. اچھا، زا کی کیفیت جو ہے وہ پیارے بچوں الگ ہے، اور حرف ذال کی کیفیت جو ہے پڑھنے میں وہ الگ ہے. کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ پتہ چلا ہے کیفیت بہت خراب ہو رہی ہے میری، تو یہ بھی ایک لفظ ہوتا ہے. اب یہ کیفیت کون سی آ گئی؟ دال کی کیفیت، زا کی کیفیت. پڑھنے میں جو مخرج کا جو ادائیگی، کیفیت ہوتی جی ہے. اس کو بھی کیفیت کہتے ہیں. زال کا مخرج اور زا کا مخرج الگ الگ ہے. آواز دونوں کی الگ الگ ہے. کہاں سے ادائیگی ہوگی اس بات کا آپ نے خیال اچھا، رکھنا ہے. اس کو پیارے بچوں پڑھتے وقت جب حرف زال کو زال، تو ایسا لگتا ہے کہ زا کی طرف جا رہے ہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں. جو زا کا مخرج ہے وہ ایک الگ ہے، زا، اور حرف زال کا جو مخرج ہے وہ الگ ہے. تو یہاں پہ کیسے ہوگا؟ جماؤ تو اس طرح نہیں ہوگا، لیکن زال کو پورا پڑھنا ہے، پیٹ میں نہیں کھانا ہم نے، اس کو باہر نکالنا ہے. کیسے؟ الذین. الذین. ماشاء اللہ. یکذبون. یکذبون. زال پر تشدید آ گئی ہے تو زال پہ جماؤ بھی ہوگا، اور واؤ سے پہلے پیش آ گیا ہے تو یہاں کیا ہوگا؟ مدہ. واؤ مدہ ہوگا. تو اس کو کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر. کھینچ کر پڑھیں گے. تو یکذبون یکذبون بیوم الدین. یوم الدین. اچھا، بیو کا یا بھی ہم نے واضح کرنا ہے، اور واؤ سے پہلے کیا آ گیا ہے؟ زبر. زبر آ گیا ہے. تو یہاں کیا ہوگا؟ واؤ مدہ ہو جائے گا. کون کہہ رہا ہے واو مدہ؟ واو لین ہے. ہونے تو واؤ دیتا بھی. لین ہوگا. اچھا، بھائی پتہ چلتا ہے پھر. تو واؤ لین میں کیا ہوگا؟ لین کو کیسے پڑھتے ہیں؟ بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں. نرمی سے پڑھتے ہیں. واؤ ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے تو واؤ لین ہوگا. تو واؤ لین میں کیا کرتے ہیں؟ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں. نرمی سے پڑھتے ہیں. تو بیوم الدین. بیوم الدین. اچھا، آپ نے جو اس کا قاعدہ جو ہے اس پہ کبھی غور کیا ہے؟ اس کا قاعدہ کیا ہے؟ اس کو بغیر کھینچے. تو اب کھینچنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کو یعنی ایسا نہیں کریں گے بیوم الدین، یہ پہلی بات آ گئی کھینچنے کی، بغیر کھینچے. اور اب دوسری بات کیا آ گئی؟ بغیر جھٹکا دیے. تو اب جھٹکے میں کیا ہوگا پیارے بچوں؟ اب جھٹکے میں یہ ہوگا کہ بیوم الدین، یوم الدین ایسے نہیں ہوگا. اس کا جو صحیح جو پڑھنے کا حق ہے وہ کیسے ہے؟ بیوم الدین. بیوم الدین. ماشاء اللہ. تو یا سے پہلے یہاں پہ زیر آ گیا ہے تو یہاں کون سا قاعدہ لگے گا؟ یا مدہ. اچھا چلیں، ابھی تو بتا دیا، اب اس پہ آ کے نہیں بتانا ہے آپ نے. اچھا، اب یہاں نون بھی آ گیا نا، اب یہاں ساکن ہو گیا نا. اب ارے بتانا ہی تو نہیں ہے بھائی. اچھا، اب نہیں بتانا کہ اب یہاں کیا ہوگا. مد عارض تو ہو گیا ہے، اب مد عارض میں کیا ہوتا ہے؟ اب کوئی بتائے بھائی. کھجلیاں بھی مچ رہی ہیں اب تو بالوں میں. کوئی اور بتانا چاہے؟ اگر کوئی نہیں بتانا چاہ رہا تو پھر ہم کاشان بھائی کی طرف چلے جائیں گے. جی کاشان، کوئی بتانا نہیں چاہ رہا تو آئے. آپ بتائیں گے، ہم تو سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پر. حروف جی ٹھیک.
حروف مدہ کے بعد یا ساکن سے پہلے کیا تھا؟ اور پھر مدہ. حروف مدہ تھا. زیر تھی یا ساکن سے پہلے تو مدہ تھا. حروف مدہ کے بعد جب عارضی سکون آ جائے یعنی کوئی حرف ساکن ہو رہا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مد عارض ہوتا ہے. تو اس کو کیا کرتے ہیں, کتنا کھینچ کے پڑھتے ہیں, کوئی بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں. 3 الف یعنی 4 حرکات کے برابر. 3 الف یعنی 4 حرکات. 4 یا 5 ہیں یا 6 ہیں؟ 4 یا 5. 5 یا 6 پہ جائے گی کہانی. کہانی کون سی کہانی یا گاڑی جو بھی کھیلیں آپ. جی حامد بھائی. 3 الف یعنی 6 حرکات کے برابر. 6 حرکات, 5 یا 6 حرکات کے برابر. اتنی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے ماشاء اللہ. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں ہم. وَمَا يُكَذِّبُ. وَمَا يُكَذِّبُ. اچھا واو کے اوپر ہم نے خیال رکھنا ہے. کل ہم نے اس پر بھی کلام کیا تھا, اس کے بارے میں بھی ہم نے سمجھا تھا کہ وا جو ہے اس کی غلطی کیا تھی. اوپر والے جب ہم غلطی کرتے کیا ہیں کہ اوپر کے جو دانت ہوتے ہیں وہ نیچے والے ہونٹوں پر لگاتے ہیں, تو اس سے پھر حرف جو ہے وہ ادا کیسے ہوتا ہے؟ وا. وا تو حرف اصل تو اس کا ادا کرنے کا ہے یہ نہیں, بلکہ کیسے ہوگا؟ وا, ہونٹوں کی گولائی سے وا. اب یہاں پہ وَمَا يُكَذِّبُ. وَمَا يُكَذِّبُ. اچھا ذال پر تشدید, اس پر جماؤ, ٹھیک ہے. بِهِ. بِهِ. اچھا یہاں کوئی بتائے گا نہیں بھائی, دیکھیں پہلے بتا رہا ہوں میں آپ کو, کوئی بتائے گا نہیں. تو یہاں پہ یہ مد آ گیا ہے. اب یہ مد کون سا ہے, کیا ہونا چاہیے اس کو, اور کیا اس میں وہ قاعدہ ہے جو اسی کے اندر ہو تو یہ وہ مد کہلاتا ہے؟ کوئی بتائے گا نہیں کیا بتائیں گے؟ بتائیں. اچھا جن کو آپ کہیں گے وہ بتائیں گے. ہاں ٹھیک, کہ ہاتھ اٹھانا ہے نا, پہلے سے نہیں بتانا. چلو عثمان بھائی آپ بتائیں. عثمان بھائی بتائیں گے. مد منفصل. مد منفصل. اچھا مد منفصل تو ہے, تو ان کے عثمان بھائی کے حق میں کون کون ہے, ان کا ساتھ دینے والے ہوں کوئی کہ بھائی یہ صحیح کہہ رہے ہیں عثمان بھائی؟ اچھا چلیں آپ بتائیں. اس میں بولیں مائک میں. سیدھے ہاتھ سے شاہ صاحب, سیدھے ہاتھ سے. جی ماشاء اللہ. مد منفصل. مد منفصل کیا ہوتا ہے؟ بڑی مد. بڑی مد. کون سی مد ہے؟ بڑی مد. اور متصل چھوٹی مد ہے. ماشاء اللہ. کتنی بڑی مد ہوتی ہے؟ میں نے تو اصل یہاں پہ قاعدہ پوچھا ہے نا, یعنی کیا ہونا چاہیے. بتا رہے نا بڑی مد ہے مد منفصل. قاعدہ بھی تو بتائیں گے نا ماجد بھائی, کیا ہونا چاہیے. چلیں بڑی مد تو ہے وہ کہ قاعدہ ہم انس بھائی سے پوچھتے ہیں. جی قاعدہ بتائیں انس بھائی. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے. مد منفصل ہوگا ماشاءاللہ. اچھا یہ بڑی مد اور چھوٹی مد, اس پہ ابھی بڑی مد اور چھوٹی مد, اس پہ ابھی کلام نہ کریں. یہ بڑی مد اور چھوٹی مد, اس کا جو ایک قاعدہ ہے صرف اسی کے حد تک ہی رہا ہے. ہاں قاعدے کی حد تک. ٹھیک ہے پیارے بچوں, ویسے تو اس کا جو قاعدہ اسی سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے نا کہ اگر حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل, اگر حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا تو یہاں کیا ہوگا؟ مد منفصل. ٹھیک ہے. الا. حمزہ لام زیر ال. لام زیر ال. لام الف زبر لا. لام الف زبر لا. اچھا اس کو پڑھتے وقت زیادہ وہ بھی نہیں کرنا نا, جب ہجے اس کی کریں گے ال, حمزہ لام زیر ال, ایسا بھی نہیں کرنا. ال جھٹکا اتنا نہیں دینا. ٹھیک ہے. الا تجدید ہے تو اس کو جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے. الا. کلو. اس پہ بھی تشدید ہے, اس کو بھی جماؤں کے ساتھ. معتدن. اچھا عین آ گیا نا یہاں پہ, تو یہ عین کے اوپر ہے نا, یہاں پہ غلطی کیا کرتے ہیں عموماً پیارے بچوں, کیا ہوتی ہے غلطی کہ اس میں جو ہے ڈائریکٹ جھٹکا دیتے ہیں. کیسے؟ معتدن معتدن معتدن, ایسے نہیں کرنا, اور نہ ہی ایسے کرنا ہے معتدن, ایسے بھی نہیں کرنا. جو اس کا پڑھنے کا جو اصل طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ معتدن اثیم. معتدن اثیم. معتدن معتدن معتدن. اچھا یہاں کوئی بتائے گا, یہ تنوین آ گئی ہے, کوئی بتائے گا نہیں, پہ ہاتھ کھڑا کر لیں کہ یہاں کون سا قاعدہ لگے گا. تنوین کے قواعد. نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں.
اچھا 4 پہلے قاعدے سنا دے کوئی, ایک تو سننے پہلے یہ والا, وہ صرف پورے وہ نہیں کہ کیا کون کون سے کون نام بتا دیں, چلے صرف نام بتا دیں. اکفا, ادغام, اقلاب. ماشاء اللہ. صحیح, ماشاء اب یہاں کون بتایا کون سا لگ رہا ہے؟ حامد بھائی کے علاوہ کوئی بتائے. شاہ صاحب آج بتا دو آپ. عبید بھائی سے پوچھ لیتے نا. عبید بھائی سے پوچھ لیں. چلو عبید بھائی, اظہار کی قواعد. چلیں اظہار مان لیتے ہیں آپ کا, ہے نا. تو یہاں قاعدہ کون سا لگے گا, کیا ہوگا؟ صحیح ہے نا نون اظہار کا؟ ساکن کی تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے. ہلکی ہے. حروف حلقی حمزہ آ رہا میں ہے. سے, صحیح. حروف حلقی کتنے ہیں؟ ہاں, 6 حمزہ ہا, عین ہا. غین خا. تو یہ تو آپ کو یاد ہونے چاہیے, یہ یاد کرتے تھے نا اس طرح. تو حروف حلقی 6 ہیں, اور حروف حلقی میں سے کوئی حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے تو غنہ نہیں کریں گے. یہاں پہ کون سا حرف آ رہا ہے حروف حلقی میں سے؟ حمزہ. حمزہ, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. معتدن, معتدن, اثیم, اثیم. وہی اوپر یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ, اور جب یہ ساکن ہو جائے تو مد عارض. عارض ہوگا. ٹھیک ہے, اس کو پورا پڑھ بھی لیتے ہیں. معتدن اثیم. معتدن, اثیم. یہ آپ ابھی بھی اس میں جھٹکا دے رہے ہیں نا, جھٹکا نہیں دیں گے اس کے. اگر اس کو جھٹکا دیں گے تو پھر اس کا جو اصل جو حق ہے وہ نہیں رہے گا, جو پڑھنے کا اصل طریقہ جو ہے. معتدن اثیم. معتدن, اثیم. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. تو ایک کام کرتے ہیں, یہاں پر ناطقہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. کشر بھائی آپ پوری آیت کی دوبارہ ان کو تلاوت کر کے پڑھوا دیں, پھر ہم ان سے بھی سنتے ہیں کچھ, اور پھر آپ کی طرف آئیں گے دوبارہ. ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیں آپ دوبارہ پورا مائک میں آپ جا کر. ہاں, اس کو 2 آیتوں کو انشاءاللہ ہم مکمل تلاوت سنیں گے کاشان بھائی کی آواز میں, پیاری سی آواز میں انشاءاللہ, اور کوشش کریں گے اچھا سا پڑھنے کی. جی کاشان بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم. اللہ, کون سنائے گا؟ جی ہم بھی پڑھیں, پہلی آیت پڑھیں آپ. الرحمن الرحیم. تعوذ اور تسبیح بھی اس میں پڑھیں جس طرح لہجے میں پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یکذبون بیوم الدین. ماشاء اللہ. دوسری آیت شاہ صاحب کی طرف آتے ہیں. جی شاہ صاحب مائک میں. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما یکذبون به الا کل معتد اثیم. دوبارہ آپ کو موقع دیتے ہیں, آپ کی آواز بہت اچھی لگ رہی ہے, دوبارہ موقع آپ کو. صحیح سے پڑھیں اس کو. وما یکذب به الا کل. ٹھیک ہے, پڑھیں. وما یکذب به الا کل معتد اثیم. ماشاء اللہ, بہت اچھے انداز میں ایک طرح سے اتنے چھوٹے بچے نے جی پڑھنے کی کوشش کری ہے. لیکن اس میں دیکھیں یکذبو با کھینچے گا نہیں ہے, اس میں تھوڑا کلو کے اندر آپ نے تجدید, تو کلو کے اندر جماؤ بھی ہوگا. ماشاءاللہ اچھی کوشش کری. بھی پہ مد بھی آ گیا, مد بھی آ گیا. ماشاءاللہ شاہ صاحب بھی ہیں, کیا بات ہے. ماشاء اللہ زبردست, بہت پیارے انداز میں ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آئیں گے ہم نعت خواں کی طرف بھی. کاشان بھائی آپ شروع کریں گے انشاءاللہ, پھر یہ ایک پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آ جائیں عبید بھائی, آ جائیں پہلے میرے ساتھ. کوئی بھی آ جائے. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یکذبون بیوم الدین
الذين يكذبون بيوم الدين بيوم الدين بيوم الدين ما شاء الله وما يكذب به إلا كل معتد أثيم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. ماشاء اللہ بہت پیارے انداز ہے. انس بھائی کی طرف آئیں گے ہم. جی کاشان بھائی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يكذبون بيوم الدين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. اسی طرح سے خیال رکھنا جس طرح سے پہلے بتایا گیا تھا اسیم اور وما کے اوپر یہ کھنچے گا نہیں نا. ٹھیک ماشاءاللہ بہت بہت پیارے انداز میں. ماشاءاللہ بہت زبردست. عبید بھائی نے بھی انس بھائی نے بھی پڑھنے کی کوشش کری اور بہت اچھے انداز میں الحمدللہ ہم سیکھ رہے ہیں. میں امید کر رہا ہوں کہ آپ بھی سیکھ رہے ہوں گے اور آپ بھی گھر میں پریکٹس کرتے رہا کریں. جس طرح کاشان بھائی آپ پڑھا رہے ہیں تو وہ بھی آپ بھی پڑھنے لگ جائیں. توجہ سے سنیں گے تو جلدی پک کر لیں گے. سن کے نا سن کے یہ ہے جیسے بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے وہ سن کے ہی الفاظوں کو پک کرتا ہے. میں نے دیکھا عبید بھائی کو پڑھانا شروع کیا. اب وہ کاپی اگرچہ وہ ابھی نہیں جانتے ہوں گے یا مستحضر نہیں ہوگی یا اس انداز میں پہلے کبھی پڑھا ہوگا انہوں نے, لیکن ابھی میں نے اسی انداز میں ان کو پڑھانا شروع کیا لیکن انہوں نے بغور اس کو سنا تو اسی انداز میں پک کرنا شروع کر دیا. نعت خواں ویسے بھی ان کی آواز بھی ماشاءاللہ اچھی ہوتی ہے, اللہ نے برکتیں دی ہوتی ہیں آوازوں میں تو کاپی کر لیتے ہیں ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں آرکڈز مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی کوشش کریں اچھے انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی. اللہ پاک ہم سب کو صحیح انداز میں درست مخارج کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ. تو مدرسۃ المدینہ آن لائن کا سیگمنٹ جاری ہے. ایک ایکٹیویٹی بھی ہمارے پاس ہے. کشن بھائی آپ بھی تشریف رکھیں, آ جائیں اور ایکٹیویٹی کرنی ہے ہم نے. کون آئیں گے؟ اس سے پہلے ایک کام کرتے ہیں کال دے لیتے ہیں. جی میرا نام نور زہرا ہے. پیارے پیارے ماجد بھائی میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی. سنائیے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. آمین آمین و ایاکم. نیکسٹ کال. میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کے اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ماشاء اللہ. آئیے بڑھتے ہیں ایکٹیویٹی کی طرف. اور اس ایکٹیویٹی کا ایک نام بھی ہے, سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے. اعراب لگائیے. کون کیا لگائیے؟ اعراب. اعراب. یہ تو آپ نے توجہ دلائی تھی را کے اوپر. جی جی بتائیں یہ زیادہ پر ہوئی ہے نا, اتنا بھی پر نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے, اعراب تو ہے ہی نہیں. حمزہ کے نیچے زیر کیا ہے؟ زیر. اعراب کیا ہوتا ہے؟ اعراب لگائیے. آئیے شامل کرتے ہیں ایک ایکٹیویٹی جس کا نام ہے اعراب لگائیے. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. پیارے بچوں آئیے ایکٹیویٹی کو شامل کرتے ہیں. اور کون آئیں گے بھائی؟ دو آنے, دو بچے چاہیے ایک ایک جانب سے. آپ آ جائیں. آپ آئیں گے؟ نہیں آئیں گے, چلیں آپ آ جائیں. چلیں حمید بھائی آپ آ جائیں. جی آپ کو فارمیٹ پتہ ہے, یہ میں اٹھا لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اب آپ نے کس انداز میں کرنا ہے؟
الفاظ آپ کے سامنے ہیں, آپ نے اعراب لگانے ہیں, اور ٹائمر بھی آپ کے لیے ہم چلائیں گے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. خود کرنے دو. ماشاءاللہ. کیا بات ہے, سپیڈ تو جاری ہے, لیکن دیکھ لیں صحیح لگ رہے نہیں لگ رہے. 20 سیکنڈ گزر چکے ہیں. حامد بھائی اور انس بھائی دونوں لگے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. الفاظ بھی ہے, قاعدے بھی ہیں, اور قرآن پاک کے کچھ لفظ بھی ہیں. ساری قرآن پاک کے ہیں طرح سے. آخری 15 سیکنڈ, کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہونے والا ہے. 10 9 8 مدینہ. پیچھے پیچھے ہو جائیں, چلیں. ماشاءاللہ حامد بھائی تو پہلے ہی رک گئے. دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. آپ ادھر آ جائیں, دونوں ادھر آ جائیں. چلیں بھائی, پہلے ہم آتے ہیں ٹیم اے کی طرف. انس بھائی کیا ہے یہ؟ دیکھ لیں, یہ ہے قرآن. کیا ہے؟ قرآن. تو یہ آپ سے ہو گئی ہے غلطی, آپ نے اس کو پڑھا بھی نہیں جائے گا صحیح سے. بینہم, چلیں بینہم بھی ویسے ہے تو, لیکن بینہم ہونا چاہیے. بینہم زیادہ تھا شاید, بینہم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بینہم. والطور پہ واو کا زبر آپ نے بہترین لگایا ہے, زبردست. چلیں آگے آتے ہیں ٹیم بی کی طرف. طویون, یہ ہے توون. کیا ہے؟ اچھا یہاں آ گئے. بینا, یہ کیا کر دیا آپ نے؟ بینکم. تھوڑا پیچھے آپ, یہ تو غلط ہو گیا نا, یہ بھی غلط ہو گیا. اور نیچے ہے, نیچے بھی غلط کر دیا ہے حامد بھائی. تھوڑا سا اگر آپ یہاں پر پیش لگا دیتے. والضحیٰ, سورۃ الضحیٰ ہے ماشاءاللہ, لیکن غلطیاں بہت ساری یہاں پر ہو گئی. تشریف رکھیں آپ لوگ. کیا کیا یہ؟ چلیں آئیے اسکرین پر آپ کو صحیح بھی دکھاتے ہیں اور غلط بھی دکھاتے ہیں. دکھائیے, یہ دیکھیں, یہ صحیح ہے. کاشان بھائی آپ پڑھ کے بتا دیں ایک ایک لفظ. پہلا حرف تو ون, اگر اس کو وقت کے حالت میں اگر پڑھیں گے تو پھر توا ہو جائے گا جی. اور دوسرا لفظ جو آ گیا وہ بینکم آ گیا, اور تیسرا حرف جو آ گیا وہ والضحیٰ آ گیا, اور جو چوتھا ٹیم اے کو پہلا دیا تھا قرآن, جی اور دوسرا تھا بینہم, اور تیسرا تھا والطور. اب دیکھیں آپ, دوسرا بینکم, بینہم ہے نا, وہاں بینکم تھا, یہاں بینہم ہے. اور والطور یہ بھی ایک قرآن پاک کی سورت ہے, سورۃ الطور, سورۃ الضحیٰ. کیسے میچنگ سے ماشاءاللہ مجلس نے یہاں پر لفظ بنائے ہیں, ایک طرف دونوں سورتیں رکھ دی ہیں. سورۃ الضحیٰ کون سے بارے میں؟ اما پارہ. کون سا پارہ ہے؟ 30واں پارہ. چلیں سورۃ الطور کون سے پارے میں؟ 27ویں پارے میں. والطور وکتاب مسطور. ماشاءاللہ. تو دیکھنے کا مقصد کیا تھا, ایکٹیویٹی کرنے کا مقصد کیا تھا کہ آپ کو صحیح انداز میں الفاظ جو ہیں یہ دیکھنے کو مل جائیں. تو آپ اس کو نوٹ کر لیں, والطور والضحیٰ قرآن, اور جو قرآن بینہم بینکم, اور ایک اور لفظ تھا توون. کیا ہے؟ توون. تو یہاں پر ہو گئی یہ غلطیاں, اور مقابلے میں کوئی بھی آگے نہیں بڑھا, مقابلے میں آگے کوئی بھی نہیں بڑھا. چلیں کوئی بات نہیں ہے, ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں, یہاں پر ایکٹیویٹی ہو گئی ہے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ کون سا ہے؟ ہمارا اسلام. ہمارا اسلام سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ یہاں پر ایک اور ایکٹیویٹی کرتے ہیں. اتنے میں ہمارا اسلام ہم شروع کرتے ہیں. ایک اور سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا, کون بتائے گا کیا دکھانی ہے؟ تو آئیے پیارے بچوں, آرکڈز مدنی چینل کے ناظرین, شامل کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ, جس سیگمنٹ کا نام ہے تیزی. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. تیزی دکھانی ہے. کتنی؟ بہت تیز. کہاں جانا ہے؟ مدینے جانا ہے انشاءاللہ. لیکن آپ نے تیزی یہاں اس لیے دکھانی ہے کہ جس کو جواب آئے گا وہ لبیک کہہ دے گا, اور جواب آپ نے درست دینا ہے. پہلا سوال, تیار ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. مدینہ شریف میں زیادہ تر کون سی لینگویج بولی جاتی ہے؟ حامد بھائی. عربی.
عربی. کون سی لینگویج؟ عربی زبان بولی جاتی ہے. اور عربی زبان کی کیا برکتیں ہیں. سب سے بہترین زبان کون سی زبان ہے؟ عربی زبان ہے. قرآن پاک کس زبان میں ہے؟ عربی زبان. جنتیوں کی زبان کون سی ہے؟ عربی ہے. اور آپ کا جواب درست ہے. نیکسٹ کوشچن. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امی جان کا کیا نام ہے؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے, جلدی سے. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور آپ کا جواب بھی درست ہے. ماشاء اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کا نام. شرما جی فیصلہ کریں آپ, کس نے؟ تو یہاں سے وہ تیز آواز آئی ہے شاید یہیں سے. اچھا یہ دیکھیں, آپ تیز آواز نہ ہو نا. تیز آواز آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہیں سے آئی ہے ساری آوازیں. تو دوبارہ کرتے ہیں. کس کا کریں ابھی؟ کس نے ویسے جلدی دیا؟ سچی سچی بتا دیں آپ. کنہوں نے؟ آپ نے. چلیں یہ کیا بات ہے, دیکھو بیچارے خاموش بیٹھے میں. سب سے پہلے انہوں نے بولا ہے. مائک لیں آپ سیدھے ہاتھ سے. نام بتائیں پہلے اپنا. اسید رضا. اسید بھائی جی جواب دیں آپ. عبد المطلب. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کا جواب بھی درست ہے. چلیں اگلا سوال. وضو کے کتنے فرض ہیں؟ جی وہاں سے ہوئے پہلے. وہاں سے یہاں سے نہیں کرنا کاشان بھائی, ہم نے بندہ چوز کرنا ہے, سلیکٹ کرنا ہے. سب ایک ساتھ ہی اٹھتے جی ہیں. انس بھائی, چلیں انس بھائی کی طرف آتے ہیں. 4 فرض ہے. ماشاء اللہ. اور آپ کا جواب درست ہے. زبردست. اگلا کوشچن. مشہور دعا, مشہور دعا ربی زدنی علما, کیا کرنا ہے بتاتے ہیں ابھی آپ کو. مشہور دعا ربی زدنی علما, اس کا ترجمہ سنائیں عثمان بھائی. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگلا کوشچن ہے. تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ حامد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو. ماشاء اللہ. تعوذ کسے کہتے ہیں؟ تعوذ کسے کہتے ہیں؟ عزیر شاہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چلیں ایک اور سوال. شیطان کو دور بھگانے کا. زبردست زبردست. عثمان بھائی بہت آگے جا رہے ہیں ماشاء اللہ. جی یا تو میری توجہ یہاں جا رہی ہے, کیا ہو رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. چلیں آپ جواب تو دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سوال کیا تھا؟ چلیں سوال ہی مکمل کریں. شیطان سے شر سے بچنے کی کون سی دعا؟ شیطان کو دور بھگانا ہو, اس کے وسوسوں سے بچنا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ماشاء اللہ. کاشان بھائی کیسی تیاری لگ رہی ہے آپ کو؟ بہت زبردست. حالانکہ تیاری نہیں ہے ان کی. جی جی جی. دیکھ لیں آپ. ماشاء اللہ زبردست. انسکرپٹڈ. جی ہاں تیاری تو ہوتی نہیں ہے اس کی, اور یہ ایک سڈن کوشچن ہوتے ہیں, اچانک سے پوچھ لیے جاتے ہیں آپ سے. اگلا سوال. ایک کام کرتے ہیں, آپ یہاں دیکھیں میں وہاں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. ہو رہا یہ ہے کہ جہاں سے آواز آ رہی ہے وہیں نگاہیں جا رہی ہیں. جی جی جی. تو آپ یہاں دیکھیں گے میں وہاں دیکھتا ہوں. جی اگلا کوشچن آپ سے یہ ہے. مسجد قباء, مسجد قباء کتنی پیاری مسجد ہے, آپ بتائیں کہاں پر ہے؟ پھر حامد بھائی. جی مدینہ شریف میں. کہاں پر ہے؟ مدینہ شریف میں ہے. ماشاءاللہ. اور آپ کا جواب درست ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف مکے سے ہجرت فرمائی. مکے سے مدینہ شریف ہجرت فرمائی. آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے. دیکھیں سوال پورا ہونے دیں, میں سوال یہ نہیں کرنے والا آج. دیکھ لیں آپ جواب دیں گے پھر غلطی ہو جائے گی. سوال کروں پورا. چلیں. آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے جن کا نام ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے کوئی 2 لقب بتائیں. جی حامد بھائی. صدیق. غلطی ہو رہی ہے حامد بھائی سے. ایک تو صحیح بتا دیا ہے, 2 پوچھے میں نے. مشہور ہے, بہت مشہور ہے. پھر ہم عثمان بھائی کی طرف آتے ہیں. جی عثمان بھائی. عثمان بھائی بھی سوچ میں مبتلا. مائک میں بتائیں آپ. یار غار. یار غار کیا کہتے ہیں؟ یار غار لقب ہے. کون کون عثمان بھائی کے حق میں؟ آپ دونوں حق میں, اور آپ دونوں کا جواب بھی درست ہے. جی ہاں یار غار یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ماشاءاللہ. تو تیزی دکھائیں, سیگمنٹ کا یوں ہوا اختتام. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا اسلام.
न दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप सब कैसे हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तशरीफ। जज़ाकल्लाह यूसुफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल माशाअल्लाह। यूसुफ भाई भी तशरीफ़ ला चुके हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताते हैं इस सेगमेंट में। और कल भी हमने बहुत प्यारी बातें सीखी थी। कोई बताएगा कल के बारे में? कल एक ख़ास एक अमल हमने तरीका सीखा था एंड में, कुछ याद आ रहा आपको? कल हामिद भाई तो थे यहाँ पर, उस्मान भाई भी थे। कुछ याद आया उस्मान भाई आपको? मुजम्मिल भाई भी थे। जी जी भूल गए हैं। देख लें अब आप यहाँ पर मौजूद होकर। हामिद भाई को याद है एक अमल सीखा था हमने, तरीका। यूसुफ भाई ने बताया था इसका क्या तरीका है, इसको किस तरह अदा करेंगे। मुजम्मिल भाई को याद आ गया। जी बताएं क्या था? सजदे शुक्र करने का तरीका। सजदे शुक्र करने का तरीका हमने सीखा था। और हमने कल शुक्र के बारे में बहुत कुछ सुना था यूसुफ भाई से, और आपने फरमाया था कि शुक्र हमें अदा करते रहना चाहिए। फिर हमने सजदे शुक्र का तरीका भी सुना था। जी हामिद भाई, अगर आप एक दफ़ा दोहरा दें। सजदे शुक्र में बावजू होना चाहिए, ज़बरदस्त, और जगह पाक होनी चाहिए, ज़बरदस्त, किबले की तरफ रुख होना चाहिए। ज़बरदस्त। क्या कहते हैं यूसुफ भाई? जी जी माशाअल्लाह ज़बरदस्त। ये तो दुरुस्त है। और कुछ और भी था? तकबीरें कितनी हैं, हाथ उठाना है नहीं उठाना है, सजदे कितने हैं? सजदे शुक्र में हाथ नहीं उठाएं और खड़े हो जाएं और डायरेक्ट सजदे में चले जाएं अल्लाह अकबर कहते हुए। ठीक है। और फिर दोबारा सजदे में सुब्हान रब्बिल आला 3 मरतबा पढ़ें, उसके बाद दोबारा खड़े हो जाएं। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। बहुत प्यारे अंदाज में हमने सजदे शुक्र का तरीका भी सीखा था। आइए यूसुफ भाई की तरफ बढ़ते हैं और आज भी इंशाअल्लाह जो कुछ सीखेंगे नियत करें कि इंशाअल्लाह उसको हम याद करने की भी कोशिश करेंगे। जी यूसुफ भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक फॉर्मेट हमने बनाया भी था, और कुरान करीम की जो आयात उनमें से जो आसान है हम उनका तर्जमा और कुछ मफहूम यानी कुछ मैसेज वगैरह उसमें से सीखने की कोशिश करते हैं। तो आज की जो आयात आपने तिलावत सीखी, उनके कवानीन और कवायद सीखे हैं, तो इंशाअल्लाह हम उसका कुछ तर्जमा आज सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है और थोड़ा सा आसान है, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि ये कि इसका कोई जो मफहूम है इसमें जो बयान किया जा रहा है उसको भी समझने की कोशिश करें। और कुरान करीम की जिन आयात को हमने सीखा है हम उसके तर्जुमे पर कुछ गौर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, आज जो आयात आपके सामने लिखी हैं, अल्लज़ीना युकज़्ज़िबून बियौमिद्दीन। अल्लज़ीना जो लोग, युकज़्ज़िबून झुटलाते हैं, यौमद्दीन यौमिद्दीन इंसाफ के दिन को। इंसाफ का दिन कौन सा है? क़यामत का। ठीक है, क़यामत का दिन इंसाफ का दिन है। हर किसी को उसका इंसाफ मिलेगा और हर किसी के साथ इंसाफ किया जाएगा। तो वो इंसाफ का दिन है, उसको हम कहते हैं क़यामत का दिन। जो लोग झुटलाते हैं क़यामत के दिन को, पीछे से कंटिन्यू क्योंकि गुफ्तगू चल रही है। इसके बाद फरमाया और नहीं झुटलाते उस क़यामत के दिन को मगर, कुल्लू का माना होता है हर एक सरकश, जो नाफरमानी करते हैं, हद से बढ़ने वाले होते हैं, सरकश कहा जाता है उनको। सरकश बड़ा गुनाहगार। ठीक है, तो जो लोग झुटलाते हैं क़यामत के दिन को, अल्लज़ीना का माना क्या है? जो लोग, बिल्कुल ठीक। अल्लज़ीना का माना है जो लोग, युकज़्ज़िबूना झुटलाना, कज़बा यकज़िबू झूठ बोलना, कज़बा युकज़्ज़िबू झुटलाना, तकज़ीब कर देना, किसी को झुटला देना। तो जो झुटलाते हैं, जो लोग झुटलाते हैं बियौमिद्दीन क़यामत के दिन को, जो लोग झुटलाते हैं क़यामत के दिन को। जी बताएंगे ज़रा। जो लोग झुटलाते हैं क़यामत के दिन को, जो लोग झुटलाते हैं क़यामत के दिन को, जो लोग झुटला
शाबाश। माशाअल्लाह। जो लोग क़यामत के दिन को झुटलाते हैं, यानी अब क़यामत के दिन हमने उठना है, अल्लाह पाक की बारगाह में तमाम चीज़ों का हिसाब किताब पेश किया जाएगा जो ज़िंदगी में दुनिया में किया होगा, है ना। तो अब उसके बारे में थोड़ी सी जो तफसील है उसको इंशाअल्लाह ताला हम बाद में सीखेंगे। और फिर फरमाया, चलें इस आयत का तर्जुमा आप में से मुझे कोई सुना दें। हामिद भाई पहले सुना देंगे जी। जो लोग झुटलाते हैं क़यामत के दिन को। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक तर्जुमा किया आपने। जो लोग झुटलाते हैं क़यामत के दिन को। माशाअल्लाह। जी उज़ैर भाई। जो लोग झुटलाते हैं क़यामत के दिन को। माशाअल्लाह। और कोई सुनाना चाहें? इनसे उसैद भाई से। जी भाई को माइक दें। सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। जो लोग झुटलाते हैं क़यामत के दिन को। जबरदस्त। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश किया आपने। आगे चलते हैं। फरमाया वमा युकज़्ज़िबु, वाव का तर्जुमा क्या है? और। माँ का माना क्या है? नहीं। एक माँ का माना होता है जो, एक का माना होता है नहीं। यहाँ पर नहीं के माने देंगे, नेगेटिव माना में, ठीक है। तो माँ का माना क्या होगा? नहीं। जो, नहीं। और नहीं, युकज़्ज़िबु झुटलाता, और नहीं झुटलाता, बिही इससे मुराद क्या है? क़यामत का दिन, ठीक है। और नहीं झुटलाता क़यामत के दिन को, और नहीं झुटलाता क़यामत के दिन को, और नहीं झुटलाता क़यामत के दिन को, और नहीं झुटलाता क़यामत के दिन को। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और नहीं झुटलाता क़यामत के दिन को, मगर कौन? इल्ला का माना है मगर। क्या है? मगर। जी हाँ, इल्ला का माना है मगर। कुल्लु मुअतदिन, हर सरकश। क्या तर्जुमा करेंगे? हर सरकश। कुल्लु मुअतदिन का तर्जुमा क्या करेंगे? हर सरकश। सरकश जो अल्लाह पाक की नाफरमानी करते हैं, हद से गुजर जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुनाहों के ज़रिए से, नाफरमानियों के ज़रिए से अल्लाह पाक का गोया के मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनको बहुत सख्त अजाब देता है, सजाएं देता है। फरमाया इल्ला, मगर कुल्लु मुअतदिन असीम, मगर हर सरकश बड़ा गुनाहगार। असीम किसे कहते हैं? देखिए, इस्मुन अलिफ सा मीम, इस्मुन का माना होता है गुनाह, और असीम का माना होता है बड़ा गुनाहगार। क्या होता है? बड़ा गुनाहगार। आसिम गुनाहगार और असीम बड़ा गुनाहगार, ठीक है। तो अब तर्जुमा पीछे से करेंगे, वर्ड बाय वर्ड करेंगे, आप मेरे साथ रहेंगे। और नहीं झुटलाता क़यामत के दिन को, मगर हर सरकश बड़ा गुनाहगार। और नहीं झुटलाता क़यामत के दिन को, मगर हर सरकश बड़ा गुनाहगार। 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 और नहीं झुटलाता क़यामत के दिन को, मगर हर सरकश बड़ा गुनाहगार। जो लोग झुटलाते हैं क़यामत के दिन को, और नहीं झुटलाता क़यामत के दिन को, मगर बड़ा गुनाहगार। मगर सरकश बड़ा बड़ा गुनाहगार। जी हाँ, अनस भाई से सुनते हैं दोनों आयात का तर्जुमा। जी जी। और जो झुटलाता है, और जो, और नहीं है, जो झुटलाता है क़यामत के दिन को। युकज़्ज़िबूना, झुटलाता है नहीं, झुटलाते हैं। झुटलाते हैं। दोबारा। जो झुटलाते हैं क़यामत के दिन को, और नहीं झुटलाते क़यामत के दिन को, मगर सरकश कुल्लू का माना बताया था मैंने। हर सरकश बड़ा गुनाहगार। बड़ा गुनाहगार। जी माशाअल्लाह। जी आप। जो लोग झुटलाते हैं क़यामत के दिन को।
اور نہیں جھٹلاتے قیامت کے دن کو مگر ہر سرکش بڑا گناہ گار ہے. ہر سرکش بڑا گناہ گار، یعنی جو سرکش گناہ گار ہے وہی قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں. زیزا جان پورا مکمل اوپر سے. جی. جو جھٹلاتا نہیں قیامت کے دن، جو جھٹلاتا نہیں کیا نہیں، شروع سے کرنا ہے. الذین یکذبون، جو جھٹلاتا قیامت کے جھٹلاتے ہیں. جو جھٹلاتے ہیں قیامت کے دن کو، جی. اور نہیں جھٹلاتے قیامت کے دن کو مگر ہر سرکش بڑا گناہگار. جی ہاں ماشاء اللہ. اور عبید. جو لوگ جھٹلاتے ہیں قیامت کے دن کو اور نہیں جھٹلاتے قیامت کے دن کو مگر نہیں جھٹلاتے قیامت کے دن کو مگر ہر سرکش بڑا گناہ گار. زبردست ماشاء اللہ. تو یہ تھا پیارے بچوں آج کا ہمارا سبق، جس کا ہم نے ترجمہ سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ جو لوگ اللہ پاک ناراضی کا اظہار فرما رہے ہیں، جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں کوئی قیامت نہیں آئے گی، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، تو یہ یاد رکھیے پیارے بچوں ہمارا ایک اسلامی عقیدہ ہے کہ ہم نے جو زندگی دنیا میں گزار لی ہے اس کا حساب کتاب اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. تو مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا اپنی قبروں سے، یہ یاد رکھیے گا. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور وہ قیامت کا دن ہوگا. اور قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں تمام اپنے نامہ اعمال کا حساب کتاب پیش کیا جائے گا. تو اسی لیے انسان کو دنیا میں تیاری بھی کرنی چاہیے اور عقیدہ ذہن میں رکھیں کہ قیامت کا جو عقیدہ ہے، میدان حشر بھی کہتے ہیں اسے اور عالم آخرت بھی کہتے ہیں نا، قیامت کے میدان میں ہم سب کو اٹھایا جائے گا اور اس کے بعد اپنے اپنے نامہ اعمال کا حساب کتاب اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرنا پڑے گا. تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں، غیر مسلموں کا عقیدہ کہ وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آگے بھی دیکھیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. قیامت کے دن کا انکار جو ہے وہ سرکش کرتے ہیں، گناہ گار، بڑے گناہ گار ہیں وہ کرتے ہیں، جو اللہ پاک کے نافرمان ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن جو اللہ پاک کے وہ بندے ہیں جن کا اللہ پر اس کے رسول پر ایمان ہے وہ آخرت کے دن. اچھا یہ جو آخرت، یہ جو قیامت کا میدان ہوگا نا، یہ مطلب قیامت کا دن ہوگا بڑا عجیب و غریب قسم کا ہوگا. عام طور پر یہ دن تو ایک ہی ہوگا لیکن اس کا جو ڈیوریشن ہے نا وہ بہت بڑا ہوگا. پتہ ہے کسی کو کتنے سال کا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا؟ ایک جو قیامت کا دن ہے نا، ایک دن کتنا بڑا ہوگا؟ چلیں مجھے بتائیں. جی 500 ایئرز. آپ کیا کہتے ہیں مزمل؟ 1000 سال کے برابر. 1000 سال کے برابر بتا رہے ہیں. 1000 سال کے برابر. انس بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ 1000 سال کے 1000 سال کے برابر کہہ رہے ہیں. جی مائک دیجئے گا ان کو. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 1000 سال کے 1000 سال ہوگا یا 500 سال ہوگا؟ جی 1000 سال. حامد بھائی کیا فرماتے ہیں؟ 1000 سال کا دن. 50,000 سال کے برابر ہوگا دن. 50,000 ایئرس. 50,000 سال کے برابر، مطلب 500 سال یا 1000، یعنی 50,000 سال کوئی شخص گزار لے، اتنا بڑا قیامت کا دن ہوگا. یعنی وہ دن ختم ہی نہیں ہوگا نا. سورج اب ہمارے سروں پر ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے. کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ پاک اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، ہے نا. کچھ وہ خوش نصیب لوگ بھی ہوں گے جن کے اوپر دھوپ نہیں پڑ رہی ہوگی، وہ سائے میں ہوں گے اللہ پاک کی رحمت. اور یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے لیے وہ دن جو ہے ایسے گزر جائے گا جیسے 2 رکعت نفل پڑھنے میں گزر جاتا ہے. 2 رکعت نماز پڑھنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم میں وہ دن اس کے لیے گزر جائے گا. اور کچھ لوگ ہوں گے ان کے لیے اتنا سخت ہوگا کہ لوگ پسینے میں اپنے ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے. تو اچھے اعمال کرنے چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے تاکہ ہم قیامت کی سختیوں سے بچ سکیں. اور جن لوگوں کو اللہ پاک اپنے عرش میں سایہ عطا فرمائے گا ہمیں بھی ان میں سے حصہ مل سکے، اللہ پاک کی رحمتوں میں سے حصہ حاصل کر سکیں. تو اچھے اعمال کرنے چاہیے اور برے کاموں سے
خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے. ماشاء اللہ, برے کاموں سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے. یوسف بھائی, اس سے پچھلی جو آیت تھی اس میں فرمایا تھا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, اس کا ترجمہ بھی اگر وَيْلٌ کہتے ہیں ہلاکت, بربادی. یومئذ اس دن بربادی ہے, ہلاکت ہے. کس کی؟ لِلْمُكَذِّبِينَ, للمکذبین, جو جھٹلانے والے ہیں. پہلے تو فرمایا کہ بربادی ہے, ہلاکت ہے اس دن کن کے لیے؟ جو جھٹلانے والے ہیں. پھر فرمایا الذین یکذبون بیوم الدین, وہ جھٹلانے والے کون ہیں؟ کس کو جھٹلاتے ہیں؟ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں. تو یہ پورا پیچھے سے اس کا تسلسل چل رہا ہے. تو اس میں ذکر قیامت کا ہو رہا ہے, قیامت کو جھٹلانے والوں کا ہو رہا ہے. اور دیکھیں نا, ایک بات یاد رکھیں, اگر انسان کو خوف نہیں ہوتا نا, کسی چیز کو ڈر نہیں ہوتا, تو وہ غلطی سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا. بھئی اب روڈ کراس کرتے ہیں تو یہاں دیکھتے ہیں, وہاں دیکھتے ہیں, اس کے بعد بڑی احتیاط سے روڈ کراس کرتے ہیں. کیوں؟ کیا خوف ہے آپ کو؟ گاڑی والا مارنا دے. گاڑی والا مار سکتا ہے بھائی, ٹکر مار سکتا ہے, نقصان دے سکتا ہے نا. تو خوف ہوتا ہے نا تو انسان احتیاط کرتا ہے. تو جب تک خوف نہیں ہوگا انسان احتیاط بھی نہیں کرے گا. اسی لیے احتیاط کی جاتی ہے. لوگ اللہ پاک کی نافرمانی سے بچیں گے, لوگ گناہوں سے بچیں گے اگر قیامت کا خوف ان کے دلوں میں ہوگا تو. جی شاہ صاحب, عزیر بھائی کچھ کہہ رہے ہیں, مائک دیجیے گا عزیر بھائی. جھٹلانے کا مطلب کیا ہے؟ کس کا؟ جھٹلانے کا مطلب, جھٹلانے کا مطلب کیا ہے؟ دیے دیکھ لیں. جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ کوئی مثال دے کے سمجھائے گا یہاں پر؟ جھٹلانا کسے کہتے ہیں؟ ایک تو یہ جھوٹ بولنا اور ایک ہے جھٹلانا. آپ عثمان بھائی سے جی عثمان بھائی. جیسے اگر کوئی یہ کام کچھ غلط کام کر دیتا ہے, پھر اس سے اگر پوچھا جاتا ہے تو ایسے کہتا ہے نہیں میں نے تو یہ کیا ہی نہیں. اچھا, تو یہ تو جھوٹ بولنا ہو گیا یوسف بھائی. جھٹلانا دیکھیں اسی کی مثال ہے. نہیں, اصل میں دیکھیں, ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا, آپ کہتے ہیں نہیں اس نے یہ کام نہیں کیا ہے, آپ اس کو جھٹلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کسی پر جھوٹ باندھ دینا, کسی کے اوپر جھوٹ کی نسبت کر دینا. وہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ قیامت کا انکار کرے, قیامت آئے گی نہیں, حالانکہ قیامت تو آنا ہے. تو کسی واقعے کو, کسی حقیقت کا انکار کر دینا اس کو جھٹلانا کہلاتا ہے. کسی آدمی نے کوئی کام کیا, آپ انکار کر دیتے ہو بھائی یہ کام اس نے نہیں کیا ہے, تو آپ اس کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں, آپ اس کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے شاہ صاحب, کسی کو جھٹلا دینا, کسی کے اوپر جھوٹ باندھ دینا, کسی واقعے کا انکار کر دینا, ایسا نہیں ہوا, ایسا نہیں ہوگا, تو آپ اسے جھٹلا رہے ہوتے ہیں, یعنی اس کو نہیں مان رہے ہوتے ہیں آپ. تو نہ ماننے کو جھٹلانا کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. تو ہم نے جھوٹ بولنا بھی نہیں ہے. اچھا یوسف بھائی, یہ بھی ہوتا ہے کہ کام معلومات نہیں ہوتی نا اتنی, کوئی کہہ رہا بھائی میں نے یہ کیا ہے, نہیں ہو ہی نہیں سکتا, کیسے کیا تم نے, یعنی جھٹلا بھی ہم کو جلدی دیتے ہیں نا. یہ بھی دیکھا گیا ہے, ایک تو یہ جھوٹ بولنا اور ایک دوسرے کو جھٹلا دینا. جی, یعنی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اس نے کیا کیا ہے. ایک تو ہمیں حسن ظن بھی رکھنا چاہیے انسان سے, اچھا گمان رکھنا چاہیے. دوسرا ہم جھٹلا دیتے ہیں, بات بات پر جھوٹ بولتے رہتے ہیں. تو ہمیں ان سے یوسف بھائی بچنا چاہیے. اس بارے میں بھی اگر آپ کچھ فرمائیں. پیارے بچوں دیکھیں, اگر کوئی شخص آپ کے سامنے کوئی بات کرتا ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں کر رہا, غلط بات کر رہا ہے, تو آپ کو بھی تو پہلے تحقیق کرنی چاہیے نا کہ واقعی میں یہ شخص غلط بات کر رہا ہے یا صحیح بات کر رہا ہے. اگر وہاں معاملہ ایسا بن رہا ہے تو, ورنہ آپ کو ضرورت بھی کیا پڑی ہے کہ ایک بات کر رہا ہے اور خواہ مخواہ آپ اس کو جھٹلانا شروع کر دیں, آپ اس کی بات کو غلط ثابت کرنا شروع کر دیں. آپ کے اوپر کوئی لازم بھی عام طور پر نہیں بنتا ہے, لیکن اگر کہیں آپ کو لگ رہا ہو تو وہاں پر آپ ڈائریکٹلی کسی کی طرف جو ہے وہ جھٹلانے کی نسبت نہ کر دیں, اس کی طرف یہ نسبت نہ کر دیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. غلط الزام, بہتان ہو سکتا ہے اس کے اوپر, دل آزاری اس کی ہو سکتی ہے کہ بھئی آپ نے اس کی دل آزاری کر دی, اس کو جھٹلا دیا اور بہتان لگا دیا. ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو, رائٹ ہو, اور آپ کی طرف سے اس کے اوپر الزامات لگ رہے ہوں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ کسی کی بھی تکذیب کرنے سے پہلے, جھٹلانے سے پہلے, اس کے اوپر جھوٹ باندھنے سے پہلے کوشش کر لیں کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ایسا ہے یا نہیں. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے, ہماری عادت ہوتی ہے سنی سنائی بات آگے کر دینا. سنی سنائی بات, اب سنی سنائی بات, اس سے سنا, اس سے سنا اور آگے کر دیتے, تو اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ہم آفس میں بیٹھے ہوئے تو 4-5 اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے, تو اسی طرح کی ایک بات چلی نا. انہوں نے کہا میں آپ کے کان میں کچھ کہتا ہوں, آپ ان کے کان میں کہنا, وہ ان کے کان میں کہیں گے اور وہ ان کے کان میں کہیں گے. ٹھیک ہے, اب جو سب سے پہلے والے تھے نا, انہوں نے ان کے کان میں کوئی بات کہی,
انہوں نے دوسرے کے کان میں, انہوں نے تیسرے کے کان میں, تیسرے نے میرے کان میں کہی. تو مجھ سے انہوں نے پوچھا انہوں نے کیا کہا, میں نے کہا بکرا. ٹھیک ہے, بکرا کا. وہ جو پہلے والے تھے نا وہ کہنے لگے کہ میں نے ان کے کان میں بقرہ عید کہا تھا, تو بقرہ عید ہوتے ہوتے بکرا رہ گیا. تو 4 جانوں میں جب وہ بات ہوئی نا, یعنی گھومی ہے, تو کہنے کہ اتنا فرق پڑ گیا. جو بہت سارے 20 سینکڑوں لوگوں میں بات گھومتی ہوگی, تو وہ کوئی نمک مرچ لگا رہا ہے, کوئی مسالے لگا رہا ہے, کوئی کچھ کم کر رہا ہے, کچھ زیادہ کر رہا ہے, تو بات کہاں سے کیا پہنچ جاتی ہے. تو اسی لیے سنی سنائی بات پر یقین نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ پہلے تصدیق کر لینی چاہیے, ورنہ آگے ڈائریکٹلی اس کو نہیں بڑھا دینا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ سچ کو جھوٹ بیان کر دیں, جھوٹ کو سچ بیان کر دیں, کیا بیان کر دیں آپ کی ذمہ داری پر. تو اسی لیے ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. یہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے, حدیث پاک کا مفہوم ہے نا, جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کسی شخص کے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کر دیتا. اسی لیے ایسا بھی نہ کریں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کے اوپر جھوٹ باندھ دیں یا کسی کی دل آزاری کا سبب بن جائیں. ماشاء اللہ. تو بہت پیارے انداز میں اس سیگمنٹ میں ہم نے کچھ باتیں سیکھی ہیں, آپ نے یاد بھی رکھنی ہے. جھوٹ سے بھی بچنا ہے. آئیے نعرہ لگاتے ہیں, جھوٹ کے خلاف جنگ. ماشاءاللہ. جھوٹ نہیں بولیں, کسی کو جھٹلائے بھی نہیں, اور جھوٹ سے بچتے رہیں. اللہ پاک ہمیں جھوٹ نہ بولنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت اچھا سیگمنٹ رہا, جزاک اللہ یوسف بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز بدری چینل کے ناظرین, بڑھنے جا رہے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہے, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. ماشاء اللہ. تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھائیں, سیگمنٹ کو آگے بڑھائیں. آپ کی کچھ کالز شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد ریحان رضا طاری ہے. میں کوردہ گجرات سے بات کر رہا ہوں. میرا انس بھائی اور عبید بھائی جی بھائی کی ٹیم کو یہ الگ الگ ٹیم ہے کہ ایسا شعر سنائیں جس میں 4 دفعہ لفظ کیا آئے. کیا ہے, ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. کیا, لفظ کیا ہے 4 مرتبہ. ایک منٹ. کنہوں نے کہا تھا؟ انس بھائی اور عبید بھائی. انس بھائی, آپ دوسرے انس بھائی, آپ ان کو بیان کرنے دیں. ٹھیک ہے, ابھی خاموش رہیں. عبید بھائی اور انس بھائی کی طرف آتے ہیں, اتنے ایک کالز اور لیتے ہیں ہم. جی. میرا نام سیدہ فائدہ طاریہ ہے. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرا نام سے یہ چیلنج ہے کہ وہ ایسا شعر سنا دیں جس کے اندر حسن آتا ہو, اور عبید بھائی سے یہ نعت سنا دے اے حسنین کے نانا کے مدنی چینل. ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ. آمین وإیاکم. فرمائشیں بھی آ رہی ہیں, پہلے چیلنج کی طرف آتے ہیں. جی. 4 مرتبہ لفظ کیا آتا ہو. آ گیا عبید بھائی کو پہلی لائن نہیں آ رہی. کیا بغیر, یہ تو دوسری لائن ہے نا, پہلی لائن پہ تو یاد کرنی ہے نا. جی عزیر بھائی. رپ جب لطف آپ کا ہوگا. ماشاء اللہ. کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا. کیا بغیر یا کیا بغیر؟ کیا بغیر. چلیں بھائی اس کو ترجمہ بھی سنتے ہیں. جی انس بھائی. گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا. گناہ. عبید بھائی یاد کر لیتے چلے. گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا. گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا. کیا بغیر کیا ہوگا. کیا بغیر کیا ہوگا. ماشاء اللہ. بہت زبردست چیلنج آیا بھائی, زبردست چیلنج آیا. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. جی. آپ قوم کو چیلنج دیتی ہوں, ایسا لفظ سنائے جس میں لفظ عطار آتا ہو. جس مدنی چینل ہمارا
ہمارا مدنی چینل. چلیے یہ شاہ صاحب کی طرف آتے ہیں. شاہ صاحب آپ سنائیں گا تار لفظ آتا جی. آپ نے دیکھا لفظ آتا ہو اتار میں, یہ بھی شعر ہے. اچھا پڑھیں شعر پڑھیں. پڑھو. دل کی پکار اتار 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 اتار. ماشاء اللہ آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں. بہت سارے شعر ہیں لفظ اتار, چونکہ امیر علیہ سنت کا تخلص ہے تو آپ کے کلام کے ہر آخری شعر میں لفظ اتار جو ہے یہ آ رہا ہوتا ہے. ماشاء اللہ. جی بس اب ایک تھا نا ابھی تو. ایک اور چیلنج آیا تھا کہ انس بھائی سے لفظ حسن آتا ہو, جس میں وہ بھی عبید بھائی سے بھی تھا. اچھا دونوں سے تھا وہ بھی, ٹھیک ہے. لفظ حسن آتا ہو ایسا شعر سنائیں. جی انس بھائی حسن. کیا بات ہے بھائی. حامد بھائی چلے سنا دیں یار. سنتے ہیں نا, حامد بھائی کی طرف آ جاتے ہیں. جی حامد بھائی. حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا, عز جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. انس بھائی یاد آیا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. ایک پھول خار سے دور گئے, ایک پھول خار سے دور گئے, ایک پھول خار سے دور گئے. ایک شمع ہے کہ دعا نہیں. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. ماشاء اللہ. اگلی کال. نعمان اتاری ہے. میں آج نہ سناؤں گا آنکھوں کا تارا, نام محمد دل کا اجالا, نام محمد. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرہ. نیکسٹ کال. میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. میں آج وہ چیلنج کرتی ہوں کہ کوئی ایسا شعر سنا جس میں کونین آتا ہو. جزاک اللہ خیرہ. صرف مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ لفظ کون آتا ہو سنائی دیں گے, اتنی مشہور ماشاء اللہ چل رہی ہے. جی مزمل بھائی سے سنتے ہیں. اے ختم رسل مکی مدنی, اے ختم رسل مکی مدنی, کونین میں تم سا کوئی نہیں, واللہ کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا, محبوب خدا کا کوئی نہیں, واللہ کوئی نہیں. اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں کلام کی طرف. اور عبید بھائی کون سا کلام پڑھ رہے ہیں آج آپ؟ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. حمد کس کے پاس ہے؟ انس بھائی. انس بھائی سے شروع کرتے ہیں. جی اللہ 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 اللہ. کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا, اللہ اللہ اللہ. کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا, کی ردا, اللہ اللہ
अल्लाह 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 अल्लाह। ये ज़मीं जब न थी, ये जहाँ जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहाँ जब न था, चाँद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, 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 हाँ मगर तू ही तू। खुदा में खोया, जिक्र खुदा में खोया, अल्लाह 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 अल्लाह। पत्ता पत्ता बूटा बूटा जिक्र खुदा ने खोया, जिक्र खुदा ने खोया। रिमझिम रिमझिम गिरती बारिश की उसी के गाए, गीत उसी के गाए, हाँ रिमझिम रिमझिम गिरती बारिश की उसी के गाए। चलता दरिया चलता दरिया चलता दरिया चलता दरिया, बहता झरना जिक्र खुदा में खोया। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह। नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह 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 हर शेर पालण वाले रब्बा, हर जगदी हर शेर पालण वाले रब्बा। अल्लाह हू अल्लाह अल्लाह हू अल्लाह अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह 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 माशाअल्लाह, बहुत प्यारे अंदाज में और एक माहौल बन गया माशाअल्लाह। उबैद भाई की तरफ आएंगे जी। उबैद भाई, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं
बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मोदा मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। मगर क्या जुदो करम गए शगे बतिहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं। उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो। जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है। उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो। जिसका देखा हुआ मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुदा मदीना है, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है मदीने वाले पर। वो मदीना जो कानैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है मदीने वाले पर। दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुदा मदीना मदीना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। काश
وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ سبحان اللہ، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مدینہ شریف کی باادب حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ آئیے پڑھتے ہیں عثمان بھائی کی طرف، عثمان بھائی سے بھی انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے۔ جی عثمان بھائی۔ تو امیر حرم فقیر شجاع، تو امیر حرم فقیر عجا، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا میں کجا، تو کجا میں کجا، تو کجا میں کجا، تو کجا میں کجا، تو حقیقت میں صرف احساس ہو، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہو، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہو، میرا گھر خاک پر ہر تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر ہر تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر ہر تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا، تو کجا میں کجا، تو کجا میں کجا، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے والا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دولہا ہمارا نبی، دولہا ہمارا نبی، دولہا ہمارا نبی، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، مصطفیٰ مجتبیٰ، مصطفیٰ مجتبیٰ، خاتم المرسلین، یا رحمت للعالمین، تو کجا میں کجا، کجا میں کجا۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرمائے۔ کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، نہ دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے، بچوں کا مدنی چینل۔